الفضل أولها حب المنان. جی تو آج ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں تنوین کا بیان. ٹھیک ہے جی. آج ہم سیکھیں گے تنوین کہتے کس کو ہیں، اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور اس کو کس طرح پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آج کے سبق کے بعد ہم سب ان سوالات کے جوابات جان جائیں گے انشاءاللہ. تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بارک اللہ اشریلا. اور تنوین ہوتی کتنے قسم کی ہے؟ یہ 3 طرح کی ہوتی ہے، دو زبر، دو زیر اور دو پیش. ٹھیک ہے. تنوین کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ 3 قسم کی ہوتی ہے. کون کون سی ہے؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش. ٹھیک ہے. اس کو تنوین بھی کہتے ہیں اور نون تنوین بھی کہا جاتا ہے. نون تنوین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ادائیگی میں نون کی آواز آتی ہے. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو نون کی آواز واضح طور پر سنائی دیتی ہے. ٹھیک ہے. تنوین ہمیشہ حرف کے آخر میں آتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ کبھی بھی نہ تو حروف کے شروع میں آتی ہے نہ درمیان میں آتی ہے، جبکہ یہ صرف آخر میں آتی ہے. ٹھیک ہے. آخری حرف کے اوپر تنوین ہوگی، یا تو وہ دو زبر کی ہوگی، دو زیر کی ہوگی، یا پھر دو پیش کی ہوگی. جیسے حرکات کہیں پر بھی آ جاتی ہیں، شروع میں آ جاتی ہیں، درمیان میں آ جاتی ہیں، آخر میں بھی آ جاتی ہیں. مگر تنوین کے ساتھ یہ چیز اسپیشل ہے کہ یہ جب بھی آتی ہے ہمیشہ آخر میں آتی ہے. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. ان تینوں کو پڑھنے کے بھی سیم طریقے ہیں. جیسے کہ ہم نے ابھی بھی میری آواز نہیں آ رہی؟ جی ان تینوں کو پڑھنے کے سیم طریقے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم نے حرکات ثلاثہ کے پڑھے تھے، تینوں کو پڑھنے کے ایک جیسے طریقے تھے. جی تو ابھی تک ہم نے کیا سیکھا ہے؟ تنوین کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ 3 طرح کی ہوتی ہے، دو زبر، دو زیر اور دو پیش. تنوین ہمیشہ حرف کے آخر میں آتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لفظ کے شروع میں آ جائے، درمیان میں آ جائے، جبکہ ہمیشہ حرف کے آخر میں آئے گی. جیسے کہ کتابن، کیتا کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، اور با دو زبر بن، کتابن. اب دیکھیں یہاں پر با کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، با یہاں پر آخری ورڈ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کتابن، با یہاں پر آخری حرف ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کتابن. ٹھیک ہے. تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تنوین شروع میں آ جائے یا درمیان میں آ جائے. کہاں پر آتی ہے؟ ہمیشہ حرف کے آخر میں آتی ہے. ٹھیک ہے. تنوین کو پڑھنے کے لیے جی تنوین کو پڑھتے ہوئے نون کی آواز واضح طور پر سنائی دیتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے اگزامپلس دیکھی ہیں. کتابن، آخر میں دیکھیں میری آواز نون پر ٹھہر رہی ہے، نون پر رک رہی ہے. کتابن، بن، بن، بن. ٹھیک ہے. آخر میں جہاں پر میری آواز سٹاپ ہوتی ہے وہاں پر نون کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے. نون چونکہ لکھنے میں نہیں آتا مگر صرف پڑھنے میں آئے گا. ٹھیک ہے. تنوین کو پڑھتے ہوئے بعض اوقات غنہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تنوین کو پڑھتے ہوئے بعض اوقات غنہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. غنہ کرنا، غنہ نہ کرنا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کبھی کرنا ہے کبھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. کبھی غنہ کیا جاتا ہے تنوین پر اور کبھی غنہ نہیں کیا جاتا. اب کب کرنا ہے کب نہیں کرنا یہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں سیکھیں گے. ٹھیک ہے.
ابھی کے لیے صرف آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کبھی غنہ کیا جاتا ہے اور کبھی غنہ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. اور جب ہم نے غنہ کرنا ہے تو کتنا اس کا ڈیوریشن ہوگا؟ 1 الف کے برابر. ٹھیک ہے. جب ہم نے غنہ کرنا ہے تو کتنا کریں گے؟ 1 الف کے برابر. یہاں پر میں 1 الف لکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ غنہ کی مقدار یہاں پر لکھی ہوئی ہے 1 الف کے برابر. ٹھیک ہے. جی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وقفے کی صورت میں تنوین کو کیسے پڑھنا ہوگا. 2 زبر کو ہم نے چینج کرنا ہوگا 1 الف میں. ٹھیک ہے. 2 زبر کو کس میں چینج کرنا ہوگا؟ 1 الف میں. جی تو وقفے کی صورت میں ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ 2 زبر کو ہم نے 1 الف میں چینج کر دینا ہے. جیسے کہ ہم ابھی ہم نے دیکھا تھا لفظ کتابن، تو ہم پڑھیں گے وقفن کتابا، با وقفن با ہو جائے گا، یعنی 1 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. 2 زیر کو ساکن کرنا ہوگا، اسی طرح 2 پیش کو بھی ساکن کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. وقفے کی صورت میں 2 زبر کو کس میں بدلنا ہوگا؟ 1 الف میں. اور 2 زیر اور 2 پیش کو کیا کرنا ہوگا؟ ساکن کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے کہ کتاب بن تھا تو ہم پڑھیں گے وقفن کتاب. ٹھیک ہے. اسی طرح 2 پیش تھا کتاب بن، وقفن کتاب. ٹھیک ہے. وقفے میں کیا چیز مختلف ہے؟ 2 زیر اور 2 پیش پر سیم کیس کریں گے. ٹھیک ہے. اور 2 زبر کو ہم 1 الف میں بدل دیں گے. ٹھیک ہے. تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کیا کہا جاتا ہے؟ تنوین. ٹھیک ہے. اس کو پڑھتے ہوئے اس کی ادائیگی میں نون کی آواز آئے گی، اور تنوین پر بعض اوقات غنہ کیا جاتا ہے، بعض اوقات غنہ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. اور جب غنہ کرنا ہے تو اس کا ڈیوریشن کتنا ہوگا؟ 1 الف کے برابر. وقفے کی صورت میں 2 زبر کو بدل دینا ہوگا 1 الف میں، 2 زیر اور 2 پیش کو ساکن کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. جی اب مجھے بتائیے اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ لیجئے. جی کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے، ہینڈ ریز کر لیں. اگر میسج میں لکھنا ہے تو میسج میں لکھ لیجئے. اوکے بارک اللہ فیکم. تو ابھی ہم انشاءاللہ چلتے ہیں سورہ البقرہ کی طرف. آپ اپنے پاس کھول لیجئے، انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. جی تو آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے پارہ نمبر 3 سورہ البقرہ آیت نمبر 276 سے. تو آئیے ابھی ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. والله لا يحب كل كفار أثيم. جی اس آیت کو 2 بار پڑھیے اور پھر مجھے بتائیے کہ آپ پڑھ چکے. بارک اللہ فیکم. جی تو ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جی الحمدللہ رب العالمین. آج کا ہمارا سبق سورہ البقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 276 اور 77. ان آیات کو انشاءاللہ پڑھتے ہوئے آپ نے پریکٹس کرنا ہوگا تنوین کے رولز کو. ٹھیک ہے، تنوین کو کس طرح پڑھنا چاہیے، اس کی ادائیگی میں نون کی آواز آئے گی اور کبھی اس پر غنہ کریں گے کبھی نہیں کریں گے. جیسے کہ یہاں پر دیکھیں 276 آیت نمبر میں کفارن، یہاں پر را کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے تو یہاں پر آپ نے غنہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ غننے سے مراد کیا ہوتا ہے، وہاں پر سٹے کرنا. کفارن یہ والی ساؤنڈ غنہ کی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، غنہ کے بغیر اسے پڑھیں گے. کفارن اثیم، کفارن اثیم، فوراً سے اثیم کو پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آئی ہے آیت نمبر 277 میں بھی خوفن، یہاں پر 2 پیش کی تنوین ہے، یہاں پر بھی آپ نے بالکل نہیں رکنا. ٹھیک ہے، وَلَا خَوْفٌ ایسے نہیں کرنا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، خوف علیہم، فوراً سے علیہم کو پڑھ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کی آیات میں جہاں پر تنوین آ رہی ہے چاہے وہ 2 زیر کی ہے یا 2 پیش کی ہے تو ان پر ہم کیا نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے سیکھا تھا کبھی غنہ کیا جاتا ہے اور کبھی غنہ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، یہ ہم آنے والی کلاسز میں سیکھیں گے کہ کب غنہ کرتے ہیں اور کب غنہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ